جستجو کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہیں اور دیگر جو آیات ہیں وہ صاف ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ تم لوگ ان اللہ کی نشانیوں پر ریسرچ کرو، غور و فکر کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو مسلمان تھے وہ ریسرچ کرتے تھے، اور سائنسی علوم کے بہت سارے جو سیکشن ہیں وہ ان کا آغاز مسلمانوں سے ہوا ہے۔ یہ ایک کوئی ایسی یعنی ایسا نعرہ نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت یا گراؤنڈ ریالٹی نہ ہو، بالکل ایک سچی اور حقیقی بات ہے۔ وہاں سے سائنس اور جدید علوم یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور یہاں پھر جو ہے انہوں نے آگے لیا اور بڑھا دیا، اور وہاں پہ کیونکہ ہم ملوکیت کے شکار ہو گئے اور دین سے دور ہوئے تو نتیجہ ہوا کہ ہم سائنس سے بھی اور جدید علوم سے بھی ہم دور ہو گئے۔ سائنس اور دین کے جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ بعض مسلمانوں میں بعد میں 13ویں صدی کے بعد جو ہے ایک عجیب مینٹالٹی بننے لگ گئی کہ سائنس کو دین سے الگ کیا گیا اور اسے غیر دینی علوم کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا، اور آج بھی یہ سوچ موجود ہے۔ اب یہ ہے اگر خود ہم اپنے وجود کو ٹٹولیں تو ہم میں بھی کیونکہ ٹریڈیشن آیا، ہم نے بھی ایک پرسپشن کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں سائنس اور دین کچھ اور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یورپ کے اندر جب سائنسی ترقی کا آغاز ہوا تو یہاں موجود جو دین تھا اس دین کو انہوں نے ہٹا دیا تھا سوسائٹی سے، اور اس کے جو مین تھا وہ ختم ہو چکا تھا یہاں پر۔ اس کی جو مین ریزن تھا یہ تھا کہ جو دین یہاں پر تھا کیونکہ وہ اللہ کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اور ایکچول جو دین خدا ہے یا وحی ہے وہ نہیں تھی، تو ان بگڑی ہوئی شکل کے اندر ایسی چیزیں اور تعلیمات آ گئیں جس کے نتیجے میں انہوں نے ہر ریسرچ کی مخالفت شروع کر دی، اور اس ریسرچ کو اس بنیاد پر مخالفت کی کہ یہ دین کے خلاف ہے۔ مثلا وہ جو دین بگڑا ہوا یہاں پر تھا اس دین کی روح سے مخالفت کی، یہ جو مذہبی اور مذہبی مثلا عبادتیں تھیں انہوں نے مخالفت شروع کی، 10 کتاب کے خلاف ہے، تو کبھی کہا جی کہ یہ ہماری خلاف ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہاں اس طرح دیگر مسائل کے اندر سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامیکل اور دیگر ایشوز، ایجوکیشنل ایشوز کے اندر دین کو لے کر ایک ریزسٹنس اور ایک مقابلہ اور ایک کیا کہتے ہیں مخالفت شروع ہو گئی۔ وہ پھر سائنسی حوالے سے بھی جب یہ چیزیں آ گئی تو ظاہر ہے کہ ایک سائنٹسٹ ایک چیز کو جب ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے پروف کر رہا ہوتا ہے، اب اس میں اس کے لیے ایک دینی قانون آ جاتا ہے اور منع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے وہ ایکسپٹ کر لے اس چیز کو اتنی آسانی کے ساتھ اور انسانی عقل کے ساتھ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہمارے پاس جو ہے کیا کہ ہمارے لوگوں میں یہاں پر کیونکہ ہم سے جب سائنس کا علم بھاگ گیا سے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے دین کو چھوڑا تھا، ہمارا دین ہمیں سائنس سکھانے کی بات کر رہا تھا، اور سائنس کو غیر دینی علوم نہیں کہتا تھا، دینی علوم کہتا تھا۔ یورپ نے کیا پھر سائنس اور ان جیسے کو کیونکہ یہاں کا دین مخالفت کرتا تھا تو غیر دین کو ڈکلیئر کر دیا، اور غیر دینی جس ایجوکیشن یا نان ریلیجیوس ہونے جس کو بعد میں سیکولر لبرل اس طرح کے ٹائٹلز بھی دیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پاس مسئلہ دوسرا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ بھائی کیونکہ یہ لوگ دین چھوڑ چکے ہیں تو ترقی کر دی انہوں نے سائنس اور ان چیزوں کی وجہ سے، تو ہم بھی دین چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے پاس جو ہمارا جو دین تھا وہ ایک انجن اور ایک موٹر کی حیثیت رکھتا تھا جو ہمیں پش کرتا تھا کہ ہم سائنسی علوم کی طرف آ جائیں۔ لہٰذا بنیادی طور پر کوئی بھی علم دنیا میں غیر دینی نہیں، اس معنی میں کہ ان علوم کا دین سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دینے جا رہا سا، غور کیجئے گا، بڑی جھنجھوڑنے والی مثال ہے یہ۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں بھائی دین کہاں سے لے لیں؟ تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی دین ہم نے لینا ہے قرآن و اطرت سے، ثقلین سے لینا ہے۔ قرآن ہمارا ایک سورس میں سے ایک، اور اطرت طیبہ ہے۔ اب اطرت میں کیا کیا لے لیں؟ فطرت نے جو بیان دیا ہے یعنی معقول ہے، ان کا کلام ہے، وہ دین ہے ایک۔ اچھا وہ جو عمل کر چکے ہیں یعنی فعل ہے، ایکشن ہے ان کے، وہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ اگر کوئی دوسرا ایکشن انجام دے رہا ہے اور انہوں نے اس کی یا نفی ہے، کہا ہے مت کرو یہ،
ہیں، مطلب وہ بھی ان کی تائید ہے، کیونکہ معصوم میں خاموش نہیں رہتا. ہماری طرح نہیں ہے کہ کہیں مجھے کیا ہے، یعنی کیا لینا دینا اس کا مسئلہ. ٹرمینالوجی معصوم کی جو ہے سیرت میں یہ چیزیں نہیں ہو، مجھے کیا لینا دینا وہ ہے. یہ فلسفی ہماری ہے، ان کی نہیں. معصوم خاموش نہیں رہتے، معصوم فوراً ایکشن لیتے ہیں. اگر تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. وہ ایک اس میں ہے کہ کہتے ہیں اگر اندھے اور کنویں کو دیکھو تو جا کے اندھے کو کنویں سے بچاؤ. معصوم اسی طرح کا کام کرتا. بس ہم کیا کہہ رہے ہیں جی، معصوم کا حجت ہے، ہمارے لیے دین ہے. معصوم کا بھی حجت ہے. معصوم کی خاموشی یا عدم خاموشی بھی ہمارے لیے حجت ہے. اچھا اب ذرا آتے ہیں اس طرف. اچھا معصوم کا قول فعل ان کی خالد و عدم حجت ہو گئی ہمارے لیے، اور بات ہو رہی یہاں کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں مشرکین کے لیے کہ آیا کی کیا کائنات ایک منظم ایک آرگنائز سسٹم نہیں دیکھتا. قول کس کا ہے؟ یہ جو فرق کس کا ہے؟ یہ آیت خدا کی ہے. تو کیا فعل خدا اور قول خدا نہیں ہے؟ آغا سوری آغا، جی ایک تھوڑی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. پتہ نہیں آپ کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یا نیٹ کا کوئی ایشو ہے؟ سب کو بریک مل رہی ہے آواز کی یا صرف مغیث بھائی کے پاس ہے ایشو؟ کچھ اور دوست بھی بتا سکتے ہیں. آواز سب کے پاس ٹوٹ کے آ رہی ہے؟ سب کو مل رہی ہے میرے خیال. جی سب کو مل رہی ہے. نہیں بریک ہو رہی ہے، بریک ہو سب کو بریک ہو رہی ہے، مطلب یا بریک آواز. اچھا بریک ہو رہی ہے. تو اب پتہ نہیں، میرے پاس نیٹ تو سٹیبل ہے. اب بہتر ہے میرے خیال میں اس وقت. جی انشاءاللہ کہ بہتر رہے گا. تو سوال جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ جہاں معصوم کا قول اور فعل اور ان کی خاموشی یا تائید حجت ہے اور دین ہے، تو کیا اللہ کا قول اور فعل جو ہے وہ حجت نہیں ہے؟ یعنی یہ ایک غلط تصور آ گیا. اور افسوس یہ ہے ابھی کے ابھی ہے یہ تصور موجود ہے کہ ہم نے تقسیم کر دیا غیر دینی علوم، دینی علوم. اکیڈمیکلی جو ایک ڈویژن اور تقسیم اور وہ موجود ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اکیڈمیکلی فیکلٹیز بنائی ہیں آپ نے، اس کو مختلف شعبوں میں ڈال دیا ہے، یہ مراد یہ ٹھیک ہے. لیکن جو ہے آپ کو کہیں کہ فلاں دین غیر دینی، فلاں یعنی ایجوکیشن یا نالج جو ہے وہ غیر دینی ہے، یہ غلط ہے. کائنات کے بارے میں اگر ہے تو وہ کائنات کیا خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا فعل خدا نہیں ہے؟ وہ مخلوق خدا نہیں ہے؟ تو کیسے اس کو غیر دینی کہیں گے ہم؟ یعنی کسی اور نے تخلیق کی ہے اس کی. جس خدا نے اس معصوم کے قول کو حجت قرار دیا ہے اسی خدا کا یہ بھی تو فعل ہے. لہٰذا غلط تصور ہے. اور اتنی بیسک چیزیں جو ہیں افسوس ہے کہ ہمیں ہماری سوسائٹی میں پھیل گئی اور سٹل ہے کہ یہ سوچ موجود ہے لوگوں میں، اور یہ غلط تصور ہے جس کا خاتمہ ضروری. قرآن مجید یہاں مسلسل دعوت دے رہا ہے، صرف دعوت نہیں، موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں پش کر رہا ہے، ہمیں جذبہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی جاؤ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو. یہ سورج دیکھیں اپنے سرکل کے اندر رہتے ہیں، سرکل سے باہر نہیں نکلتے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں آتے، ایک دوسرے کے جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتے. ایک منظم ایک آرگنائز سسٹم کے تحت یہ ساری جو ہے چل رہی ہیں، جس کے اندر ایک زبردست قسم کی یہ آرگنائز ہیں اور آپس میں ایک یونٹی بھی موجود ہے ان کے اندر. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جا کر غور و فکر کر لو. تو لہٰذا جو ہے یہ جو ایک مسئلہ ہمارے پاس ہے، یہ تصور غلط تصور ہمیں اپنے دماغ سے نکالنے چاہیے. زمین کے حالات کے بارے میں ظاہر سے پہلے ڈسکس کیا تھا، اور اب یہ جو آسمان کے بارے میں یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے. اگرچہ ہم سائنسی بحث میں چلے جائیں سورج اور چاند ستاروں اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے اوپر، تو میرے خیال میں یہ بحث بہت لمبی بھی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن کی جو اعجاز قرآنی ہے یعنی اعجاز سائنسی ہے، سائنسی جو معجزاتی پہلو ہے قرآن کا، وہ ایک الگ مستقل موضوع بھی ہے. لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا ہے یقیناً جو ہماری بحث ہوئی اس سے. فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اب ترجمے جو اردو میں دیکھیں تھوڑے بہت میں نے اہل سنت بھائیوں کے بھی اور اہل تشیع بھائیوں کے بھی، تو ان میں بہت سی جگہوں پر تھوڑی سی ترجمہ ہے، ظاہر ہے لمیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں تو وہ پوری طرح معنی کو منعکس نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہوگا کہ اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، تیرتے رہنے، سبحہ عربی زبان میں جو ہے نہانے کو اور تیرنے کو بھی کہتے ہیں، تو اس میننگز میں ٹھیک ہے کہ یہ پہلو بھی سامنے آیا ہے، لیکن ایک اور پہلو ہے اس کے اندر، ایک اور پہلو بھی اس کے اندر موجود، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک اور چیز کی طرف دعوت دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے، یہ معنی اصل میں اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ سب کے سب اپنے مدار اور سرکٹ یا آربٹ میں تسبیح بجا لا رہے ہیں، یعنی ابھی یعنی جو تسبیح خداوند بجا لانے والی مخلوقات ہیں اس کی ہم پوری پہچان نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک تو یہ جاندار ہے اور بے جان ہے، پتھر کیا کرے گا بھائی، پتھر اسی جگہ پڑا رہے گا جہاں پر ہے وغیرہ وغیرہ، مٹی کیا تسبیح بجا لائے گی، پہاڑ کیا تسبیح بجا لائے گی، اوزون کیا تسبیح بجا لائے گی، پلوٹو کیا تسبیح بجا لائے گا، وہ ستارے چاند وغیرہ کہکشائیں، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ پروردگار عالم یہاں فرماتا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں اب یہ کچھ احادیث بھی پیش کرنے والا ہوں، مثلا قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی مزید فرمایا ہے، اس طرح ان من شیء الا یسبح بحمدہ، فرمایا کہ کوئی بھی چیز کائنات میں نہیں ہے ایسی جو خدا کی تسبیح بجا نہ لاتی ہو، یہ نہیں کہا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار، کہا کوئی بھی چیز، یعنی پتھر تسبیح بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہم بعض چیزیں سنتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتے ہیں، کہ فرمایا کہ جب عاشوراء کے دن کربلا میں شہادت ہو گئی، اس شہادت کے بعد دیکھا کہ پتھر کے نیچے سے خون بہ رہا تھا، یا جو ہے آسمان رویا، یہ ٹھیک ہے مجازی تعبیرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجازی تعبیر بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حقیقی تعبیر بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حقیقی تعبیر کو ہر آنکھ نے دیکھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مخصوص آنکھوں نے دیکھا ہو۔ نو کے نیزے پر جو ہے سر مقدس نے قرآن کی تلاوت کی، ہر کسی نے سنا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جن کو خدا نے حجت دینی تھی، جن کی آنکھوں سے پردے ہٹانے تھے، یا جن کے اوپر آخری حجت ہے، انہوں نے سنا ہو، ہر کسی نے سنا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ معجزہ عام نہ ہو، معجزہ خاص ہو، ہوتا ہے ایسا اور ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اللہ کے حبیب اور رسول سے ایک بات جو ہے یہ حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعثت کے اعلان سے پہلے، بعثت کے اعلان سے پہلے میں جب بھی یہ مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو کنارے پہ ایک بڑا سا پتھر تھا، وہ پتھر جھک کر احترام کرتا تھا، میری تعظیم کرتا تھا اور سلام کرتا تھا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج جب میں کی نبوت کا میں اعلان کر چکا ہوں، ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ بیان کرتی ہیں۔ اب یہ ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سائنس اس کو ایک مرحلے میں جا کے اس کے کسی ایک پہلو کو دریافت کر لے، ممکن ہے کہ یہ میٹا فزکس ہوں، فزکس کے اندر آتے ہی نہ ہوں، کہ اس کی جو ہے بظاہر ابھی تک تو فزکس سے باہر کی چیزیں ہیں۔ سائنس اس بات کو تو مانتی ہے کہ جی فزکس سے ہٹ کر بھی ایک وسیع دنیا موجود ہے جو میٹا فزکس کہلاتی ہے، جس کو ہم ماوراء طبیعت کہتے ہیں۔ علم عرفان میں اس کو ہم ماوراء طبیعت کہتے ہیں، اور جب اگر فزکس اور میٹا فزکس یا طبیعات کے علوم کی بات کریں تو کہتے ہیں مابعد الطبیعات، جو کہ ایک وسیع بحث ہے۔ بہرحال تسبیح خداوند صرف انسان اور جانور بجا نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اس پروردگار خالق و کون و مکان اور اس جو ہے اس خالق کی ہر مخلوق اور ہر موجود اور جو ہے ہر جو ہے کریٹ شدہ چیز جو ہے اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے انداز سے کیا ہے تسبیح بجا لا رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس شعور ہے، عقل ہے، اور اسی لیے وہ اشرف ہے، مخلوقات ہے، تو اس کی تسبیح بجا لانے کا جو انداز ہے اسی لیول کا ہے۔ ایک اور نقطہ جو اس آیت سے برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے، سورج اور چاند کا ذکر کیا لیکن کل فی فلک کہا، یعنی سب کے سب، یعنی کل فی فلک، اصل میں کیا ہے، دو چیزیں جب آتی ہیں آپ جانتے ہیں عربی واحد دنیا کی زبان ہے جہاں پر سینگولر اور پلورل کے درمیان ایک ٹوین ورڈز بھی موجود ہے، یعنی اگر ایک ہے تو ایک ورڈز لائے گا، دو ہیں تو اس کے لیے فوراً جو ہے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرے گا بلکہ دو کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ مثلا کل کلا، یعنی یا جو ہے کا کما کم، کا کما کم، یعنی دو ہیں تو کما کہہ دے گا۔ یہاں پر سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے، آگے جو ورڈز یوز کیا وہ ڈائریکٹ پلورل ہے، یعنی بہت سو چیزوں کو شامل کیا۔ کیسے یہ
اصل میں کہنا چاہا تھا وَكُلُّ مَا یعنی فی فلکن یا کلہما وہ دونوں، وہ مثلاً چاند اور سورج، یہ کہا کہ سب کے سب مطلب کیا؟ میں بہت زیادہ سائنسی اس میں جانا نہیں چاہتا، اور یہ جو ہے میری کیپیسٹی سے بھی ہو سکتا ہے باہر ہو، کیونکہ آپ لوگ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کی اتنی ضرورت محسوس کی ہے فی الحال۔ کبھی جو ہے سائنسی معجزاتی پہلو کے عنوان سے کوئی الگ جو ہے تفسیر شروع ہو جائے تو اس میں پھر اس کی ڈیٹیل میں جایا جا سکتا ہے۔ کل یعنی یہ اشارہ ہے پورے کے پورے ایک سسٹم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پورا نظام شمسی و قمری، یعنی پورے جو ہے آفتاب و ماہتاب کے نظام کی طرف جو ہے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کا سب، یہ پورا جو نظام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جس کے اندر جو ہے بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، یہ جو ہے کیا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اللہ کی نشانی ہے۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں گے جو فلکیات ہیں یا اسٹرونومی ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ ٹاپک ہوتے تھے کس سبجیکٹ کے؟ میتھمیٹکس کے، ریاضیات کا موضوع ہوتے تھے، یہ ریاضیات کے اندر ڈسکس کیے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء اور فقہا گزرے ہیں، جو ریاضیات ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں، تازہ شروع کر دیا ہے جو متروک ہو چکی تھی، وہ جو ہے فلکیات پڑھتے تھے، علم نجوم پڑھتے تھے۔ یہ وہ پھٹپاتی علم نجوم نہیں، اسٹرانومی فلکیات کو پڑھتے تھے باقاعدہ، اور یہ ریاضیات کا حصہ ہوتے تھے مثلا۔ لیکن یہ جو بطلیموس کا ہے یا پیٹلومی، جس کو میرے خیال میں انگلش میں کہتے ہیں، پیٹلومی کے دور کے بعد جو ہے فلکیات، طبیعیات یا فزکس کا سبجیکٹ بن گئے، اس میں ڈویژن ہو گئی، ظاہر اکیڈمیکلی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور یہ سبجیکٹ ادھر چلا گیا، اور پھر آسٹرو فزکس کے نام سے جو ایک مستقل سبجیکٹ بنتا چلا گیا۔ آگا معذرت آواز بہت کم ہے۔ اب میرے خیال میں میرے پاس تو یہاں کوئی آواز جی یہاں پہ صحیح آ رہی ہے آواز۔ پلیز آپ لوگ اپنے اپنے انٹرنیٹ کو بھی اور کنیکشنز کو بھی چیک کر لیجئے گا۔ جی میں یہاں پہ سامنے اس کے بیٹھا ہوں، چلیں ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر بھی صحیح آ رہی ہے آواز، اب تو صحیح آ رہی ہے۔ مجھے بھی ٹھیک آواز آ رہی ہے، بالکل الحمدللہ۔ جی تو بہرحال اپنے بھی سسٹمز کو دیکھ لیجئے گا۔ اس وقت یعنی اس وقت جو ہے ایک جو بحث ہوتی تھی وہ یعنی فلک کو اجرام یا اجسام میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، اور بعد میں مثلا پھر اس کو جو ہے اجسام و اجرام کی طرف جو ہے اس کو لایا، بہرحال جو ایک سائنسی پہلو سے رہا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا اگر جانا چاہیں کہ 13ویں صدی یا اس سے پہلے کے جو ادوار رہے ہیں جس میں اسلامی جو دنیا ہے، اس میں الفلکیات میں تو بہت زیادہ آگے نکلے تھے۔ قرن وسطیٰ یا جو 13ویں صدی عیسوی کا دور ہے، یہ دور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ جو ہے اس کو جو مڈل ایجز کہتے ہیں، یہ اصل میں ڈارک ایجز ہیں، انہوں نے خود یہ ٹرمینالوجی بھی استعمال کی ہے بعض دانشوروں نے۔ یہ تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں پر۔ اس وقت جو مسلم ورلڈز تھی وہ جو ہے بہت سائنسی علوم میں آگے نکل چکے تھے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں، احادیث جو ہے امام معصومین علیہ السلام اس کو پش کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے کہ لوگ جائیں اور سیکھیں۔ بہت ساری آپ دیکھتے ہیں کہ نام جو ہے جو ستاروں کے اور سیاروں کے اور کہکشاؤں کے جو نام ہیں، اور اسی طرح جو اس اسٹرانومی کے اندر بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں، وہ عربی ورڈز، عربی جو اصطلاحات ہیں یا اس کی بگڑی ہوئی شکل آپ کو ملیں گی۔ مثلا 9ویں صدی کے جو آغاز میں جو ہے مسلمان سائنسدانوں نے جو رصدگاہیں تعمیر کی ہیں اس حوالے میں بہت عظیم ہیں۔ مثلا 964 غالباً اس میں عیسوی میں عبد الرحمن الصوفی تھا، اسی طرح جادشیر تھا، نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایرانی یا افغانی یا جو ہے تاجکستانی تھا۔ اس طرح بہت سے تھے، ابو ریحان البیرونی تھے، ابراہیم ابن یحییٰ جیسے شخصیات تھے، عبدالعلی بیرجند ایران کا علاقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے مراوغہ سمرقند و بخارا کے علاقے سے تھا۔ یہ اس طرح کے بہت سارے سائنٹسٹ تھے جو اس سلسلے کے اندر جو ہے اس میں بہت سارا کام کر چکے ہیں، اور بہت ساری جو ہے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں جس کا یہ جو ہے اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر ایک حدیث کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سب ابھی تک جو بات چیت ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی یہی آسمان، یہی سورج
یہی جو ستارے جس کو ہم صبح و شام رات دن دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں موجود کتنے ہمارے مومن بھائی اور بہن اس سے واقف ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں اس موضوع کو ایک دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، جب ہم بات کر رہے تھے معرفت کے نئی جو کریٹیویٹی ہے انبیاء کی طرف سے معرفت کے میدانوں میں شناخت، معرفت اور اپسٹمالوجی کے موضوع کے اوپر جو انبیاء علیہ السلام کی کریٹیویٹی، حالانکہ یہ لفظ درست تو نہیں ہے لیکن آج کی اس کو سمجھنے کے لیے بیان کیا تھا، اس میں ہم نے کچھ اشارے کیے تھے ان چیزوں کو اندر۔ دیکھیں، میں یہاں سے یوں شروع کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ایک شخص آیا، غیر مسلم تھا، اہل کتاب تھا، مولا کائنات کی خدمت میں، اور مولا کائنات کی حضور آ کر کہا مولا میرا ایک سوال ہے۔ سوال جو ہے سائنسی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اور سائنسی سوالات ائمہ سے ہوئے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ غیر علوم دینی ہے تو ہم مجھے نہیں پتا اس کا یا وغیرہ وغیرہ، یا یہ اس کے پیچھے مت جاؤ۔ آ کر جو ہے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ مولا متقیان نے اپنے فرزند نامدار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہوتا کہ میرے اس بیٹے سے پوچھو۔ امام علیہ السلام ظاہری طور پر باہر بچپنے کی عمر میں تھے، وہ شخص تعجب بھی کر گیا، لیکن جا کے اس نے سوال کیا وہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہلو کو یہاں بیان کریں اور ایک روایت بھی، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا دیکھیں، اگر تمہیں یہ ظاہری آسمان تمہاری مراد جو نیلا ہے، تو یہ تمہاری جو آنکھ جہاں تک دیکھ رہی ہے نا، بس اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنا ہی تم دیکھ رہے ہو اس کو۔ لیکن اگر تم حقیقی آسمان کی بات کرتے ہو جس نے فنا نہیں ہونا، جس نے باقی رہنا ہے، جو ختم نہیں ہونے والی ہے، جہاں تک اصل میں ہماری رسائی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس آسمان تک رسائی کرو، سورج تک کرو، چاند تک کرو، ستاروں تک جاؤ، قدرت خداوندی کو مشاہدہ کرو، سب کچھ کرو، یہ تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں آپ کو کرو، لیکن اس دعوت کے پیچھے چھپا ہوا اصل مقصد یہ ہے کہ اسی آسمان پر اکتفا کر کے خوش ہو کر کہ او دریافت کر لیا کائنات میں، سورج دریافت، چاند دریافت، یہ آسمان دریافت، زمین دریافت ہو کر خوش ہو کر اسی کا ہو کے مت رہنا۔ اصل میں تمہیں اس آسمان کی ریسرچ کے پیچھے لگا کر ساری لائف میں ختم کرنا نہیں تھا، اصل میں اس آسمان کے ذریعے سے تمہیں اس حقیقی آسمان کی طرف پہنچانا تھا جہاں تک رسائی کے لیے ایکسپریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندرونی انسان کی ضرورت ہے، اور اندرونی طور پر اس روحانی جو ہے اس کی ضرورت ہے، طاقت اور پاور اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ کہ فرمایا مد البصر و دعوت المظلوم، کہہ رہا ہے تم ظاہری طور پہلے حصے میں فرمایا وہیں جو یہ آسمان ہے، اس آسمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو جدھر تک تمہاری آنکھ دیکھتی ہے، تم اوپر جاؤ گے، اس سے اوپر دیکھو گے، پھر اسی طرح کا تمہیں منظر نظر آئے گا، اوپر جاؤ گے، اس سے اوپر دیکھو گے، پھر یہی منظر تمہیں نظر آ جائے گا۔ لہٰذا تمہاری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے، یہ پہلا حصہ۔ دوسرے حصے میں کہا اس ملکوت السماوات والارض میں پہنچنا چاہتے ہو کہ قرآن جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو پھر سنو، وہاں مظلوم کی جو پکار ہے نا، وہ وہاں پہنچتی ہے، عرش الہی کو ہلاتی ہے۔ یہ جو انسان روحانی طہارت کر کے سیر و سلوک حاصل کرتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے، ملکوت السماوات والارض تک وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یا ایک نقطہ۔ اب آتے ہیں اس کے ضمن میں تفسیر کے اندر روایات ہیں بہت ساری، اس روایات کے اندر جو ہے سائنسی اعتبار سے بھی پہلو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول اور حضرت جابر ابن عبداللہ ہے انصاری کے درمیان کا ایک مکالمہ ہے۔ اس مکالمے میں جب اس آیت کے بارے میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور یہ جو آیت اس کی تفسیر کے بارے میں بات ہوئی، تو اللہ کے رسول نے جابر کے لیے ایک نئی تفسیر پیش کر دی۔ اور بھی روایات ہیں، مثلا پانچویں امام سے کسی نے پوچھا کہ سورج پہلے خلق ہوا ہے یا چاند پہلے خلق کیا تھا؟ پانچویں امام نے جواب دے دیا کہ سورج جو ہے چاند سے پہلے خلق ہو چکا ہے، جس طرح کی زندگی موت سے پہلے خلق ہو چکی ہے، نور تاریکی سے پہلے خلق ہو چکی ہے۔ اور بھی اس طرح کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ میں یہاں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ یہ جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول نے ایک اور انداز میں بیان کیا۔ دیکھیں، یہ ظاہری آسمان ہے، یہ پلوٹو ہے، یہ یورنس ہے، یہ فلان ہے، یہ چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے اور دعوت قرآنی ہے کہ اس کے پیچھے پڑھو، ریسرچ کرو، ٹھیک ہے۔ مثلا ہدف کیا ہے؟ اس تک رسائی ہے، ہدف یہ نہیں ہے۔
کہہ رہے کہ دیکھو اصل ہدف ہے نا کہ تمہیں ہدایت پانا ہے، تمہیں ہدایت کے سورج، چاند، ستارے، آفتاب و ماہتاب و پلوٹو و زہرا اور ان سب کی تعارف کیوں نہ کراؤں، جو اصل چیز ہے جس کے پیچھے پڑنا ہے، جہاں سے تمہیں پرماننٹلی ہدایت پانے والے ہو، پرماننٹلی تمہاری نجات بھی ہو۔ فرمایا فَمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب جابر نے سوال کیا کہ سورج اور چاند کیا ہے، فَمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالزُّهْرَةُ وَالْفَرْقَدَانِ فَقَالَ أَنَا الشَّمْسُ، فرمایا میں ہوں ہدایت کا آفتاب، وَعَلِيُّ الْقَمَرُ، فرمایا کہ علی ہیں ہدایت کے ماہتاب۔ جو حقیقی ہدایت، جہاں تک تم اس ملکوت السماوات تک پہنچنا چاہتے ہو نا، تو اس ذریعے سے پہنچ سکتے، تو یہ راستہ ہے تمہارا، ریسرچ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، تمہارے جو ہے ذریعے ہیں جو تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے، یہ وسائل ہے۔ الزہرۃ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا والفرقدان الحسن والحسین علیہ السلام۔ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں آسا بس یہ کیسی تشبیہ دے دی ہے، آپس میں ملا تشبیہ ہے، لیکن اس تشبیہ کے اندر میسج کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے نہیں کہا ملکوت السماوات والارض، ملکوت یہ ملکوت، یہ جو نیلا آسمان ہے یہ ملکوت السماوات والارض، یا وہ ملکوت السماوات والارض۔ اللہ کے رسول کو ادھر عرش پہ بلایا تو ادھر بلایا، ساتھ آسمان پہ بلایا تھا، کوئی فزیکلی وہاں پہ کوئی جگہ بنی ہوئی عرش، یا اس معرفت کے میدان کو سیر اور وہاں کو کراس کرنا تھا، اس کی سیر کرائی ہے، معرفتی میدان کی سیر کرائی ہے۔ خدا نے اپنے حقائق کا انکشاف ان کے سامنے کیا، جیسا کہ امام نے فرمایا مد البصر و دعوت المظلوم، کیا کہتے ہیں، دعوت مظلوم جہاں پر پہنچتی، ظاہر ہے دعوت مظلوم تو یہ ستاروں میں اور آسمانوں میں، اس آسمان میں پہنچنے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ باریک سا نقطہ اس کے اندر موجود تھا۔ اگلی آیت 44 ہے جس کی طرف بڑھتے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَّلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اس کے آیت کے اندر پروردگار عالم اپنی نشانیوں کا ایک اور پہلو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھیں یہ بھی ان کے لیے اس یعنی پروردگار عظیم کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو وسائل زندگی اور ساز و سامان سے بری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی دوسری سواریاں بھی پیدا کی ہیں۔ کشتی کو یہاں پر مثال دے دیا جو اس وقت ان کے سامنے پریکٹیکلی موجود تھی، جو دریاؤں میں چلتی تھی کشتیاں۔ کہا کہ دیکھو صرف یہ کشتیاں نہیں ہیں، اور بھی ایسی سواریاں موجود ہیں۔ لفظ ذریت یہاں پر استعمال کیا ہے، ذریت مثلا ان کی نسل کے لیے، یعنی ذریت سے کیا چیز یہاں پر اللہ اصل میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید سائنس رکھتی ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، اکانومی رکھتی ہے، اکانومی کی کتاب نہیں ہے، اکانومی بھی ہے، سائنس بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جو ہے اصل اہداف قرآن کا ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دینا ہے اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنسدان ٹھیک ہیں، قبول ہے، ان کی خدمات ہیں ہمارے لیے سر آنکھوں پر، لیکن جو ہے مسلم سائنسدان کے طرح پروفیشنل جو مسلم ہوتا ہے وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو خدا کے قریب کرتا ہے، دوسروں کو بھی خدا کے قریب کرتا ہے۔ ذریت یعنی وہ اپنے بچوں اور خاندانوں کے ساتھ اس کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ ایک سینسیٹیو پوائنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت نے ہاتھ رکھا ہے اور اشارہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں الرٹ کر رہا ہے اور متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہم ہیں کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی کشتی جو آپ دریا میں چل رہی ہے، پانی میں، آپ کے پاس موٹر لگی ہے، آپ چپو چلا رہے ہو، لیکن ایک ذہن میں رکھو کہ اس قدرت اور طاقت کا، پانی کی روانی کا، تمہارے جسم کی طاقت کا، اس چپو کی حرکت کے اصلی طاقت کا جو چشمہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ مختلف اسلامی ممالک کے آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوتا ہے طاقت کا اصلی سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لیکن کیونکہ زمین کے اوپر امپلیمنٹس کے لیے چاہیے تو پھر یہ وزیر اعظم، صدر مملکت وغیرہ ان کے اختیارات ہیں۔ صحیح ہے، اچھا طریقہ ہے یہ آئین بنانے کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دریا میں تم چپو چلا رہے ہو، تمہاری کشتی چل رہی ہے، تمہارے بچے اس کے اندر پوری نسل کشتی میں موجود ہے۔ سینسیٹیو مرحلہ دریا ہے، اتنا بڑا اوشین کے اندر جا رہے ہو، اوقیانوس کے اندر۔ اب یہاں پر تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے مرہون منت ہو، کس کے اوپر تمہارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ طاقت کا اصلی سرچشمہ اللہ کی ذات، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، یعنی ہم چاہیں تو غرق کر دیں، یہ انداز بیان ہے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر ہم
نہ ہونا پیچھے چھوڑ دیں ہم تمہیں، اسی طرح پانی کے ہی حوالے کر دیں، تو تم جتنے چپو مارتے رہو، جتنے تمہارے پاس طاقتور جو ہے یارڈ موجود ہو یا اچھے جو ہے انجن موجود ہو، لیکن تم غرق ہو جاؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوگا دائمی طور پر مسلسل خدا کی رحمت و عطا جاری ہے، فیض جاری ہے، تبھی پانی میں روانی موجود ہے، وہ اسی حالت میں چلتا ہے، کشتی چلتا ہے، تمہارے جسم کی طاقت چلتی ہے، یہ دائمی کیونکہ فیض خدا اس کے اندر موجود ہے۔ طاقت کا اصلی سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ میسج اصل میں یہاں پر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں۔ اسی طرح سے نہ کوئی ان کا یعنی ان کی فریاد کو پہنچ سکے گا اور نہ ہی کوئی اسے انہیں دریا سے نکال سکے گا۔ واضح ہے کہ اس میسج کے ذریعے سے جو ہے ہمیں کیا چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مگر یہ کہ ہماری رحمت ان کے شامل حال ہو۔ یہ جو ہماری رحمت ان کے شامل حال ہو، بہت سی جگہوں پر انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میننگز کے جملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خاص جو ہے سچویشن میں پھنس گئے تھے، 2-3 ایسی سچویشنز ان کی لائف میں آ گئیں۔ ایک تو جو ہے ان خواتین کی طرف سے ان کو بلانا اور پھر جو ہے ہاتھوں میں چھری لے کے وہ سیب کاٹنا وغیرہ کا منظر تھا، اس طرح کا مرحلہ تھا۔ دوسرا جو اس عالم تنہائی میں زلیخا کی طرف سے دعوت گناہ تھا۔ تیسرا جیل کا مرحلہ تھا یا کنویں کا بھی مرحلہ تھا۔ ان میں دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ ملتا ہے الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی، میرے پروردگار کی اگر رحمت ہو تو پھر ممکن ہے، وگرنہ تو میں نہیں۔ یعنی یہ وہ دائمی فیض الہی ہے جو جاری و ساری ہے ہر چیز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی طرف ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ایک معینہ وقت تک وہ اس زندگی سے بہرور ہوں گے، وہ کسی بھی ذریعے سے نجات نہیں پا سکتے مگر یہ کہ ہماری ہی رحمت کی باد نسیم یا ہماری ہی رحمت جو ہے ان کے شامل حال ہو، ہمارا لطف و کرم ان کے لیے ہو، تب اس صورت میں جو ہے یہ سارا نظام چل سکتا ہے۔ ہین جو ہے یہ آج بھی ماڈرن عربی میں وقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ در حقیقت جو ہے ہمیشہ سے قرآن مجید زندگی کی بات کرتا ہے تو اس کے معین وقت کے حوالے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیگر آیات میں بھی اس طرح کا موجود ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے دیکھیں اسی میں کھو مت نہ جانا، یہ ہین ہے، اذا وقت معلوم ہے، اذا اجل مسمى ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ پرمیننٹ نہیں ہوگا، یہ پرمیننٹ یہ دریا چلتا رہے، یہ آسمان اسی طرح سورج کی گردش جاری، یہ پرمیننٹ نہیں ہے، بالاخرہ ان کا دی اینڈ ہے کسی وقت میں۔ یہ اصل میں ایک الرٹ ہے جو ہمیں کرنا چاہتا ہے کہ کھو نہ جائیں ہم کہیں پر۔ اصل میں ہمیں کھونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ان کی مخلوق کو اور ان کی تخلیق کو دیکھ کر ہمیں اس خالق کے اندر ہونا چاہیے، عاشق بننا چاہیے اس تخلیق کار کا، نہ کہ پینٹنگ کا، نہ کہ اس کی تخلیق کا۔ ٹھیک ہے تخلیق کو دیکھو، تخلیق ایک راستہ ہے جو تمہیں مجھ تک پہنچائے گی، تم تخلیق میں ہی کھو گئے، خالق کو چھوڑ دیا۔ اچھا نہیں ہے کہ اس خالق کو پکڑو جس نے یہ تخلیق کی ہے، وہ خالق پتہ نہیں اور کیا کیا تخلیق کر سکتا ہے۔ فرض کریں کسی کو کہیں جی آپ کو جو ہے سب سے اچھی لونارڈو دا وینچی یا کسی کی پینٹنگ چاہیے یا خود وہ چاہیے آپ کو، ظاہر ہے کہ بھائی جو تخلیق کار ہے وہ چاہیے مجھے۔ تخلیق کار ہوگا تو اور اس طرح کی پینٹنگز ہوں گی، میں تو پینٹنگ کے پیچھے کیوں جاؤں جب مجھے آپشن مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپشن دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو تخلیق کے پیچھے مت جاؤ، وقت یہ ہین تک ایک وقت معین تک ہمیشہ نہیں رہنے والی آپ کے پاس۔ یہ نقطہ اس کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے اگلی آیات میں کہہ رہا ہوں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو آگے سے اور پیچھے سے یعنی مختلف سائٹوں سے آ سکتا ہے، اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہم اتنی ساری اللہ کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے پھر بھی اللہ سے یہ لوگ دور ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کے سامنے پروف کے طور پہ موجود ہیں، اس کے باوجود خدا سے یہ دور ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو،
تو یہ حضرات کہتے ہیں ایمان والوں سے ایک تنزیہ طور پر ایمان والوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، اور تنزیہ طور پہ کہتے ہیں ہم انہیں کیوں کھلائیں بھائی، اپنے رزق سے ہم ان کو کیوں دیں، اگر خدا چاہتا نا تو خود ہی کھلا دیتا۔ تم لوگ بڑے جو ہے نا بے وقوف ہو، یہ کھلی گمراہی میں ہو، یعنی سلیس اردو میں بولیں گے تو بڑے اسٹیوپڈ لوگ ہو تم لوگ۔ یعنی اہل ایمان کو کہتے ہیں ہم ان کو کیوں دے دیں، ہم اپنی محنت کی کمائی ہم ان کو کیوں کھلائیں، یہ تمہارا کیسا پروردگار ہے جو کہتا ہے بھائی تم اپنی کمائی سے ان کو ضرورت مندوں کو پیسے دے دو، خدا نے ان کو دینا تھا نا تو وہ خود ہی دے دیتا۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ایسی نان سینس قسم کی بات کرتے ہو کہ ہم ان کو دے دیں؟ یہ قرآن مجید ریفلیکٹ کر رہا ہے ان چیزوں ان کی جو ہے سچویشن کو۔ اب ذرا آتے ہیں ان آیات کو تیزی کے ساتھ، جو باقی وقت بچا ہے اس نے آیات کو کھولتے ہیں، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی اصل میں قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں جس قسم کی بھی ہم نے آیات الہی اور نشانیاں ان کے سامنے پیش کی ہیں، دائیں سے بائیں سے، زمین سے، آسمان سے، دریا سے، خشکی سے، سورج سے، چاند ستاروں سے، زمین سے اگرے والے بیل و بوٹوں سے، یہ سب کچھ کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا، سب کے اوپر پانی ڈال دیا انہوں نے، اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر نشانی کو انہوں نے کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی میں سے جو کچھ تمہارے آگے اور پیچھے ہے، یعنی اصل میں یہاں پر اشارہ ہے پروردگار عالم سماجی، سوشل اور اکانومیکل مسائل میں ان لوگوں کی جانب سے آیات خدا کے انکار کو قرآن منعکس کر رہا ہے۔ پہلے سائنسی اعتبار سے، ہماری آج کی زبان میں سائنسی اعتبار سے ان کے انکار کو بیان کیا، اب سوشل اور اکانومیکل حوالے سے بھی ان کے انکار کو بیان کیا۔ اصل میں پروردگار عالم کہہ رہے کہ دیکھیں اگر ان کے اوپر کل کو عذاب آئے گا، اور عذاب خدا تو پھر بہت سخت قسم کا عذاب ہوتا ہے، یا تو مسخ ہو جاتے ہیں یا تو بالکل ملیامٹ اور واپس عدم ہو جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یہ نہ کہ پروردگار عالم ان کے عذاب کیوں ڈالا ان کے اوپر۔ دیکھیں ہم ایک ایک چیز جو ہے نا الف بے پے اے بی سی ڈی پر تک پڑھا رہے ہیں ان کو، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ، کوئی ایسا شعبہ ہم نے زندگی کا نہیں چھوڑا ہے جس کے اندر اس کو کوئی نشانی نہ دی ہو۔ اب سوشل اور اکانومیکلی حوالے سے بھی ہم آ رہے ہیں، ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو تمہارے پاس رزق ہے وہ خدا کی عطا کردہ ہے، سوشلی جو ہے تم یہ جو تقسیم بندی رکھتے ہو یہ مت رکھو، تم فلاں افضل ہے فلاں جو ہے ابتر ہے، یہ ڈویژنز ختم کر دو، لیکن وہ ہیں کہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوپر جو شروع کی آیات ہیں آپ لوگوں کو یاد ہو، جو انطاکیہ کے بارے میں بحث کیا تھا، وہاں پر کیا کہا تھا کہ کوئی رسول آتا ہے تو کیا ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پر کہا ہماری آیات کا آپ مذاق اڑانے لگے، پہلے رسولوں کی مذاق اڑایا، اب آیاتوں کی جو ہے مذاق اڑا رہے۔ وَمَا أُوتِيهُم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بھی آیات پروردگار کی طرف سے آتی ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، صرف رسولوں کی انکار جو ہے کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے جب ان کو اکانومیکلی طور پر ریلیف کے لیے کہا تو وہ کیا کہتے ہیں، واہ بھائی عجیب ہے، ہم ان کا خرچہ کیوں اٹھائیں۔ دیکھیں یہ آج بھی سوچ موجود ہے کم و بیش ہماری سوسائٹی، بعض لوگوں کے اندر ہے جو بہت زیادہ دنیا کی جو ہے نا انداز سے سوچتے ہیں، یا لبرل اکانومیکل سسٹم میں بہت زیادہ کھو چکے ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ایک فیشن کے طور پہ چیریٹیز اور پتہ نہیں این جی اوز یہ ٹھیک ہے الحمدللہ، چلو بہرحال کوئی بھی ہو اس کا فائدہ جو ہے بندے کے لیے آخرت میں ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے دنیا میں بندگان خدا کا جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے کہیں نہ کسی بہانے سے۔ جہاں بہت سے لوگوں کو لوٹ کر جو ہے 100 کما لیتے ہیں، وہاں پر جو ہے چیریٹی کے نام پر 10 بھی دے دیتے ہیں، 90 چلو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ ایک مینٹالٹی ہے بعض لوگوں کی، فرمایا کہ ہم ان کا خرچہ کیوں اٹھائیں اور اپنی کمائی ان کو کیوں دیں ہم۔ اگر تم لوگ کہتے ہو ایمان والو کہ یہ حکم خدا کا حکم ہے کہ ہم ان ضرورت مندوں کو کھلائیں، تو تم اپنے رب سے کہو نا کہ ان کو کیوں نہیں کھلاتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بجائے اس کے کہ یہ رزق جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، تمہیں جب کہہ رہا ہے کہ تم اس رزق میں سے اس کو دے دو تو تمہیں شکر بجا لانا چاہیے کہ تم وسیلہ بنے ہو کہ رزق خدا کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس رب نے تم پر احسان کیا ہے
کہ تمہیں دوسروں کی جو رزاقیت کی جو ہے صفت خالص و محض الہیہ ہے اس میں تمہیں شامل کیا ہے، تمہیں وسیلہ رزق بنایا ہے، تمہیں اس کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے۔ رزق اصل میں تھی ہی ان لوگوں کی، دی تمہارے پاس ہے کہ تم تمہارے ذریعے سے ادھر جائے، اس کے بدلے میں تمہیں ثواب ملے۔ یہ سوال بھی کیا تھا معصوم علیہ السلام سے، کسی نے فرمایا کہ اللہ براہ راست ان کو کیوں ہم سے کیوں کہتا ہے صدقہ نکال کے دے دو، ہم سے کیوں کہتا ہے خمس نکالو، ہم سے کیوں کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، ہم سے کیوں کہتا ہے خبردار تمہارا ہمسایہ بھوکا سوئے، خبردار تمہارے شہر کے اندر کوئی یتیم بھوکا رہے، کوئی ضرورت مند بھوکا رہے، پھر براہ راست ڈائریکٹ ہی کوئی سسٹم بنائے، انہیں کو ڈائریکٹ دے دے، ہم اپنا لے کے رہیں۔ یعنی ہمارے اندر قربانی، ایثار، درد، ہمدردی، یہ جذبے ہمارے اندر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ شکر بجا لانا چاہیے اس انسان کو، جس انسان کو اللہ نے رزق کی فراوانی کی ہے اور وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور اسے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اصل میں ان کی رزق اس آدمی کے رزق میں ڈالی ہے تاکہ اس ذریعے سے اسے ثواب ملے، اسے اجر ملے، اس کے اندر انسانیت کا جذبہ جاگا رہے، اس کے اندر ایمان کا جذبہ جاگا رہے، اس کے اندر دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے لیے درد تڑپنا۔ یہ تو انسانیت کی پہچان ہے نا، یہی تو ہے انسانیت کی پہچان۔ انسان میں اور خود سے باہر نکلتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اور ایک جو اور چیز یہاں سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک سوشل سٹیٹس کا بھی شکار تھے، مسئلہ تھے سٹیٹس کو کا بلکہ گئے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم ہیں تھوڑے سے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں اس سوسائٹی کے اندر، تو یہ جن کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اپنی رزق میں ہم شامل کریں، یہ تو نیچے پسے ہوئے لوگ، کوئی موچی ہے، کوئی فلاں ہے، چھوٹے چھوٹے ایسے حقیرانہ کام کرتے ہیں، یہ تو کوئی ایسے ویل سیٹل لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ ہمیں کہتے ہیں یار ہم ان کے پیچھے جائیں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے کوئی اکانومیکل ریلیف سسٹم بنائیں، نہیں کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہمارا اپنا ایک سٹیٹس ہے بھائی، ہماری اپنی ایک دنیا ہے، ایلیٹ لوگ ہیں، ہمارا اپنا ایک دنیا ہے، ہمارے اپنے کلبز ہیں، سوشل کلبز ہیں، ان کلبز کی بات نہیں کر رہا، ہماری اپنی خاص ایک سوسائٹی ہے، اس دائرے اور سرکل سے تو ہم باہر نہیں جاتے، ہم ایسے لوگ گٹھیا پس لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نعوذ باللہ و نعوذ۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جو اس وقت ان لوگوں کے سامنے تھا، تبھی جو ہے وہ مذاق مثلا استہزاء کرتے تھے۔ اور بھی قرآن مجید کی آیات ہیں جو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، یہ جو سٹیٹس کے اور اس طرح طبقائیت اور جو اس طرح کے جو مسائل ہیں نا، یہ بڑی آفات ہیں انسانی ایمان کے اور انسانی ہیومن سوسائٹی کے لیے بھی آفات۔ ہم جو ہے یورپ کے اندر جو بعض چیزیں ہیں ان کی، ان میں سے ایک یہی چیز تو ہے کہ یہ جو سوشلی طور پر کسی حد تک برابری کی ہے جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس کو کیوں ہم اتنا سراہتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایگزامپل دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا مسلمان جو ہے نہیں دیکھے لیکن اسلام کو یہاں نافذ ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی اسلام کے سوشل حصے کو یا بعض سوشل حصوں کو ہم نے دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں چاہیے اس کا اعتراف ہونا چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کوئی تعصب کیا ہے؟ سارے انسان ہیں، سارے انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، ویسے بھی گلوبل ولیج بن گیا ہے اور گلوبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس وقت بے شمول کورونا وائرس کے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھائیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارا یہاں پر سسٹم اچھا ہے کئی حوالوں سے، قانون جو بھی ہے غلط ہے درست ہے لیکن نفاذ تو ہے اس کا، بہرحال جو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پرابلم۔ تو یہ جو اشارہ قرآن مجید نے کیا، دو مسئلے، ایک سوشل مسئلہ تھا، دوسرا جو اکانومیکل مسئلہ تھا جو کم و بیش رہا ہے۔ قرآن مجید یہاں پر آخری جو نکات ہیں وہ یہ ہیں ان آیات میں کہ دو قسم کے منکرین کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید، یا مشرقین جو شرک بجا لا رہے ہیں، ان کی دو قسمیں بیان کرتا ہے۔ نمبر ایک روایت پسند اور نمبر دو خیالی دانشور۔ یعنی اس کو اگر بہت زیادہ وہ کریں تو میں نے لفظ مقلد اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ تقلید جو فقہ سے ہٹ کر ہوتی ہے ناقابل قبول ہے۔ فقہی میدان کے اندر ہم تقلید کرتے ہیں نہ کہ عقائد اور دوسرے چیزوں کے اندر۔ تو روایت پسند اور خیالی دانشور یعنی خیالاتی دنیا کے لوگ، زیادہ تر مشرکین روایت پسند ہوتے تھے، یعنی وہیں انا وجدنا آباؤنا علی امہ، یعنی دیکھو ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ ایسی کوئی ٹریڈیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی ہماری روایت ہی نہیں رہی ہے، یہ روایات اور رسوم اور رواجات ہمارے تھے ہی نہیں، آج جو آپ بتا رہے ہو یہ بالکل ہی نئی باتیں ہیں، یہ بالکل ہی نئی چیزیں ہیں
ٹھیک ہے لوجیکل ہیں، ٹھیک ہے عقل سلیم کے سامنے اپیل کرتی ہیں، ایڈریس بھی کرتی ہیں اس کو، وہ بھی کرتی ہیں سب، لیکن ہم نہیں ماننے والے ہیں بھائی، اس لیے کہ دیکھو ہمارا تو یہ ٹریڈیشن ہی نہیں رہا. کہا جاتا ہے یہ کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو کہتے ہیں نہیں کیسے ممکن ہے، نسل در نسل یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ تو نسلی تسلسل ہے ہمارا، فلاں کرتا رہا وہ کرتا رہے، ہم اس روایت کو ہم پیچھے نہیں چھڑا سکتے. میجورٹی مشرکین کی جو دلیل ہوتی تھی، اسٹرانگ دلیل مضبوط ترین دلیل وہ یہ تھی، معذرت کے ساتھ آج بھی یہ ہے، ماڈرن شکل میں ہے، ہمارے سوسائٹیز کے اندر موجود ہیں کہ بعض اوقات جب کہتے ہیں بھئی کہتے نہیں وہ تو فلاں جو ہے نا وہ شروع سے کرتا آیا ہے، شروع سے یہ ہمارے پاس ایسے ہی چل رہا تھا. بھائی شروع سے آپ غلط جا رہے تو غلط چلیں گے. یہ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے. ہم ہر چیز میں جدت چاہتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کے اندر ہم جدت پسند ہی نہیں کرتے. ہر چیز کے اندر ہم موبائل اپنا چینج کرتے ہیں، نارمل جو انالوگ تھا وہاں سے ہم جو ہے سمارٹ فون کی طرف آ گئے، سمارٹ سے ہم بہتر کی طرف جاتے ہیں. گھروں کے ڈیزائن بدلے ہیں، ہماری بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سی ایسی طریقے کار ہمارا بدلا ہے. آج لاک ڈاؤن ہو گیا ہمارے پاس، تو ہماری سارے مذہبی پروگرام آن لائن چلے گئے ہیں، تو یہ پھر تو ہماری ٹریڈیشن تو نہیں رہی، تو فرش ہی بچھا کے بیٹھنا ہے، کرسی ہو تو بھی قبول نہیں ہے. اس طرح کے بھی جو دینی حوالے سے بھی سوشل حوالوں سے بھی جو ہمارے خیالات ہیں، اصل چیز کے پیچھے نہیں جاتے، جزیات کے پیچھے جاتے ہیں. فرش عزا، فرش مثلا فاتحہ، فرش کیا کہتے ہیں برائے نماز، یہ چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ضروری ہے کہ زمین پر بیٹھا جائے. یہ کہاں سے لے کر آئے یہ چیزیں؟ زمین پر بیٹھنا زیادہ احترام سمجھا جائے گا، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. بعض جگہوں میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، میڈیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور بھی کئی پہلوں میں مثالوں میں نہیں دینا چاہتا کہ بہت سے لوگوں کو ممکن ہے صرف مثال کی وجہ سے برا لگے. ایک بڑا مسئلہ جو تھا مشرکین کا، قرآن مجید کو آپ دیکھیں، وہ روایت پسند ہوتے تھے، ایسے روایت پسند جو غلط ہوتی تھی. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، مثلا ایک آیت قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ ما سمعنا، دیکھو ہم نے نہیں سنا ہے. کن سے نہیں سنا ہے؟ فی آبائنا الاولین، باپ داداؤں سے تو ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. آج آپ محترم نئی باتیں کرنے لگ گئے ہو، ہمارے باپ داداؤں نے، ہماری ٹریڈیشن نہیں تھی. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ خدا کے تشریعی اور تکوینی ارادے کے درمیان ایک مکسچر بنا بیٹھا تھا عقائدی اعتبار سے. نہ درست خدا کے تشریعی جو ہے احکامات کو سمجھ پایا تھا، نہ تکوینی احکام کو سمجھ پایا جاتا تھا. اس کے درمیان اس نے ایک ایسا مکسچر بنایا، ایک کوکٹل کسی چیز بنائی، فکری کوکٹل بنایا ایک طرح کا، اور اس کو پھر اس کے درمیان سے ایک دلیل نکالی. اسی لیے میں نے کہا خیالی دانشور. یہ خیالی انٹلیکچوئل نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ. مثال کے طور پر کہتے ہیں لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا، مثلا ایک دلیل ان کی یہ تھی، لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا. دیکھو یار، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بت پرستی چھوڑ دی جائے، یہ شرک چھوڑ دیا جائے. اگر خدا چاہتا نا تو ہم بت پرست ہوتے ہی نہیں. لہٰذا اگر جو ہے اس بات پر اعتراض ہے کہ ہم بت پرستی کر رہے ہیں، تو خدا خود ہی دیکھ لے گا. ہم بت پرست، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم بت پرستی نہ کرتے. دیکھیں یہ کتنی عجیب قسم کی دلیل لائی ہے. اس طرح تو ہر قاتل کہے گا. یہی تو وہ جو فرقہ مرجعہ ہے اس کی آئیڈیالوجی تو یہی تھی، جو حکمرانوں کو بنی امیہ اور ان کو ضرورت تھی اس طرح کی آئیڈیالوجی کی تاکہ ان کے جرائم کے اوپر ان عقائد کے ذریعے سے پردہ پڑا رہے. جو فرقہ مرجعیہ تھا، جو کہتے تھے جی گناہ کبیرہ جو ہے ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ خدا کی تائید اس میں ہوتی ہے، نعوذ باللہ و نستعیذ باللہ. یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا، اگر خدا چاہ رہا ہوتا نا تو ہم تو بت پرست اور مشرک تو ہو ہی نہیں چاہتے. خدا نے ہمیں مشرک اور بت پرست بنا کر خلق کیا، دیٹس مین یہ ہے اس کے اندر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. رسولوں کا جواب کیا ہوتا تھا؟ فرماتا تھا تم لوگ تشریع اور تکوین کا مکسچر کیوں بنا رہے ہو؟ خدا نے ہمیں اپنے ارادوں میں اپنی ڈیسیجنز کے اندر مکمل آزاد خلق کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ السبیل. دیکھو خدا نے ہمیں جو ہے نا اپنے اعمال میں مکمل آزاد خلق، کوئی جبر نہیں ہے ہمارے اوپر. خدا نے ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں رکھا، ہمیں مکمل آزاد خلق کیا ہے. لہٰذا جو کچھ ہم کریں گے اس کے جواب دہ ہم خود ہیں، خدا کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ خدا چاہتا تو خود ان کی معیشت اور ان کی اکانومی کو بہتر کرتا، ہم جا کر کیوں جو ہے انطعم من لو یا لشاء اللہ اطعمہ،
کیوں جو ہے ہم جو ہے پیش کرتے. یہ دلیل صرف اکانومی میں بھی نہیں رہی ہے, اس قسم کے بہانے میدان جنگ میں بھی رہے ہیں. مثلا بعض جگہوں میں جب پیغمبروں نے کہا آؤ میرے ساتھ دو فرعون کا مقابلہ کریں, آؤ ہمارے ساتھ دو کہ اس جو ہے باطل اور ظالم قوت کو ہٹا دیں, ختم کریں اس کو تاکہ اس کا ظلم بند ہو جائے, تو کہتے تھے لو شاء اللہ لانتصر منہم, کیا باتیں کرتے ہو, خدا اگر چاہتا نا تو خدا نے پھر جو ہے ان کے اوپر کامیابی دینی تھی, خدا نے ان کو نابود کر دینا تھا ان باطل قوتوں کو. ہمیں جا کے زحمت میں جانے کی, تکلیف اٹھانے کی, خدا کا کام خدا جانے. اس طرح کی جو باریک سوچیں ہیں آج بھی شیعہ دنیا کے اندر بھی ایک اور پہلو سے موجود ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا, امام کے کاموں میں مداخلت مت کرو, امام جانے دنیا میں عدالت و انصاف کا پھیلاؤ جانے. جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہے بس ٹھیک ہے اپنے جو ہے بیسک جو چیزیں اسے انجام دے دو. یہ تسلسل وہیں سے جا کے جڑ جاتا ہے. مشرکین اس انداز میں بیان کرتے تھے, بنی امیہ کو اس کی ضرورت بنی کیونکہ حکمران بد کردار ہوتے تھے, کریکٹر لیس ہوتے تھے, لہٰذا اس کو کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایسے نظریات کو مزید تقویت دی اور اس کو مزید پھیلایا اور ایک فرقے بنائے مرجعہ ٹائپ کے اور دیگر ٹائپ کے. ضرورت تھی. اور آج جو ہے وہ فکر کم و بیش اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے ہم جو ہے ہم میں سے بھی سوسائٹی میں موجود بعض لوگوں کے درمیان یہ چیز موجود ہے. لہٰذا پروردگار عالم سے 10 بدعا ہیں کہ پروردگارہ ہمیں جو رزق آپ عطا کرتے ہیں اس رزق کو دوسروں تک دے کر ہمیں بھی پروردگارہ وسیلہ رزق بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں جہاں پر بھی ہمارا دین بلاتا ہے, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی میدان میں, علم میں, تحقیق میں, جستجو میں, مبارزہ میں, سیاسی, تشہیراتی, فکری, ثقافتی, ہر پہلو میں پروردگارہ ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی ذمہ داری عصر ظہور میں بنا و آسن ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ بندے حقیر حاضرین جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب کے مرحومین کو اعلی علین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ سب کو اس وبا اور اس بیماری سے پروردگارہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في درعك الحسين التي تجعل فيها من تريد بحق زهراء أبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. معذرت اگر بعض دوستوں تک آواز کا جو ایشو تھا وہ اگر رہا ہے تو بعد میں بہت بہتر ہو گئی تھی. الحمدللہ. جو ہے کوئی کسی کی طرف سے کوئی ملاحظہ کوئی بات ہے تو میں خدمت میں ہوں, وگرنہ میں سوری اگر ایک کویسچن ہے پلیز اگر ہوں 2 منٹ تو. جی بسم اللہ. تھوڑا سا کنٹروورشل کویسچن ہے آغا, سو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکوں اور ہوپ فلی آپ کے علم سے یا تو اپنی کریکشن کر سکوں یا جو سوچ ہے اس کے اوپر مزید قائم ہو سکوں. اگر آپ نے بات کری کہ اس سسٹم کے اندر ہماری کمیونٹی میں اور ہم لوگوں میں اسپیشلی مسلمانوں میں بڑی سوچ ہے کہ ان معاشروں میں, مغربی معاشروں میں آپ نے جو اسٹیٹمنٹ کہا کہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ زیادہ اسلام نظر آتا ہے, تو اگر میں بس اسی پہ بات کرنا چاہتی تھی کہ کیا یہ سوچ واقعی ٹھیک ہے, کیا ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ جو مغربی جتنے بھی سسٹمز اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, میں بھی اسی سسٹم میں رہتی ہوں اور ڈیفینیٹلی ایک بہتر زندگی گزارنے کا آپشن ہے, اس لیے وہ اس چیز میں ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اگر 98% دنیا کی ویلتھ جو ہے وہ 2% لوگوں کے پاس ہے. یہ سسٹمز صنعتی سسٹمز ہیں جو ڈیزائن ہیں کچھ لوگوں کو بہت امیر بنانے کے لیے. ان کی پولیسنگ اچھی ہے کیونکہ انہیں ہر انسان گھر کے باہر چاہیے نوکری کرتا ہوا, ہر لڑکی, ہر بچہ. تو بے شک کہ یہاں پر سسٹم اچھے ہیں, لیکن ہمارا یہ سوچنا کہ یہ اسلامی سسٹم ہے کیا ایک غلط فہمی نہیں ہے, اور اسپیشلی ہماری نسلوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سسٹمز میں بیٹر ویلیوز ہیں, یہ سسٹمز بیٹر سرو کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو. اور کیا پھر ہم ان کو تشبیہ نہیں دے سکتے معاویہ کے اس سسٹم سے جس میں اس نے شام کے لوگوں کو اتنا خوش رکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی امام علی کی طرف راغب ہی نہیں ہوئے. تو اگر اس پہ اگر آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز.
دیکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہاں پر جو ہے نا، یہ جو ہے ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہے، اور پھر بھی کہا تھا اندرون چنگیزی، یہ اندرونی طور پہ چنگیزی ہے، ظاہری طور پہ بڑی خوبصورت سی ایک کیا کہتے ہیں پیس ہے، شو پیس ہے۔ ہم دو پہلو پہ اس کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہو رہی ہے کہ بطور کلی جو سسٹم یہاں پر رائج ہے، وہ سسٹم جو ہے اس کے پیچھے جو اس سے بیس بنی ہے وہ کیا ہے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو سروسز یہاں پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ سروسز کیا ہیں۔ جو میں نے بیچ میں تفسیر کے درمیان اشارہ کر دیا وہ ان سروسز کی طرف تھا جس کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے، ان میں بھی ساری سروسز تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اچھی تعداد میں ایسے سروسز ہیں، خاص کر کمپیئر ٹو بہت سارے مسلم کنٹریز جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، ان کے جو وہاں پہ جو سروسز ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں گے تو بطریق اولا بہت بہتر ہیں اور اچھی ہیں، اور اچھی کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں بیہائنڈ دا سین کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اندرون چنگیزی ہے، اور یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ 2% لوگ جو ہے سب کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جیسے میں نے بیچ میں اشارہ اور مثال بھی دے دی کہ جو ہے وہ جو ہے 100 ہم سے لیتے ہیں تو 10 ہمیں دے کے خوش کراتے ہیں، ہمارے یہیں جو چھینے گئے 100 تھے وہ ہمیں 10 لوٹائے ہیں، اس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم اس پہلو سے اگر ڈسکس کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نظام ہے لبرل سوشل نظام یا اکانومیکل یا کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹیکل نظام، یہ سارے نظام جو ہے یہ خود کہتے ہیں کہ ابھی دڑام سے گر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ابھی میں نے اس کے اوپر کورونا کے اوپر جو آرٹیکلز میں نے لکھے ہیں اردو میں، اس میں جو آرٹیکل نمبر 10 ہے اور آرٹیکل نمبر پتہ نہیں 6 ہے میرے خیال میں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو میں نے ڈسکس کیا کہ ان کے تھنک ٹینکس اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہماری ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے، لبرل جو کیا کہتے ہیں جو ڈیموکریٹک جو ویلیوز تھے وہ مر گئے کورونا کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، یہ خود ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ عوامیت پسندی یا پاپولیزم جو یہاں پہ ٹرمپ کی وجہ سے شروع ہو چکا ہے، جرمنی نے ایک انسٹیٹیوٹ نے ابھی ایک ریسرچ بھیجا ہے جس میں وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی مضبوط چیزیں نہیں ہیں، یہ جو ہے پھونکوں سے بجھانے والے چراغ ہیں، نہ کہ وہ جو مضبوط جو ہے دیے ہیں جو کبھی بھی طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے۔ جب تک اب انسان جو ہے تھوڑا سا باشعور ہوتا جائے گا، جوں بہتری آتی جائے گی، خود ایک جو ہے سچائی کی طرف انسان بڑھنے لگے گا، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس طرح کی سچویشن ہمیں بیہائنڈ دا سین نظر آ رہی ہے۔ اور بہت سی مثال کے طور پر آپ ایک جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرانس کو دیکھیں جہاں پہ یلو جو ویسٹ والے پچھلے سال سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے، کیسے جو ہے اس مسئلے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا زیادہ سوشل جسٹس پر مبنی نظام ہوتا تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ جو ہے فرض کریں امریکہ کو اگر ہم لیتے ہیں، پہلے تو اس کی بیس ہی خون کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور وہ جرمن اوریجنز ہیں جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، وہ تو امریکن لوکل وہاں کے اوریجنز تو نہیں ہے، وہ تو جرمنز ہیں جو اس وقت جو گروپ ہے جو وہاں پہ اس وقت حکمرانی کر رہا ہے۔ باقی مختلف یورپ کے ملکوں سے کدھر ہیں وہ جو ریڈ انڈینز ہیں وہاں پر، اور جو وہاں پہ مشہور جو ہے قبائل ہوا کرتے تھے، وہ سب بیچارے کس قسم پرسی اور کس قسم کے عالم میں۔ اگر ہم مثلا چیزوں کو اس طرف ڈسکس کرتے ہیں ہم اس پہلو سے، لیکن دوسری طرف ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بہت ساری جو سروسز یہ سوشلی طور پر یہاں پہ پرووائڈ ہو رہی ہیں، وہ آپ کو اور مجھے بہت سارے مسلم کنٹریز میں نظر نہیں آئیں گی یہ چیزیں اس طریقے سے۔ ہماری آرزو ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا دین چھوڑا، خالص اور پیور دین تھا، وہ ہماری ترقی اور بہتری کے لیے تھا، اور انجن کا بقول علامہ اقبال وہ موٹر اور انجن کا رول پلے کر رہا تھا ہمارے لیے۔ یہاں پر جو دین کی تشریح موجود تھی، وحی کے نام پر وہ انسان کی بنی ہوئی تعلیمات تھی، مجھ اور آپ جیسے انسانوں نے جو ہے بنائی تھی اس تعلیمات کو۔ کم سے کم 80% جو آیتیں ہیں یا 70% جو احکامات الہیہ ہیں وہ انسانوں کی دی ہوئی ہیں، کسی نبی نے نہیں، نبی کے جو ہے صحابی نے دی ہیں جو کہ غیر معصوم تھا، وحی الہی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب ہم کمپیئر کریں گے چیزوں کو تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرے بہتر ہیں،
لیکن آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو وہ تو یہ پھر یہ حقیقت تو بھیانک اور انتہائی ڈراؤنا اور انتہائی جو ہے خطرناک قسم کا ہے. جیسے یہ ہالی ووڈز اور بالی ووڈز میں موویز بناتے ہیں ڈریکولاز کے اوپر یا ویمپائرز کے اوپر یا جو ہے زومبیز کے اوپر، یہ واقعا پیچھے جو ہے وہ یہی چیزیں کھڑی ہیں. پیچھے زومبیز بیٹھے ہیں، پیچھے ڈریکولاز بیٹھے ہیں، پیچھے ایسے ویمپائرز بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے تو بیہائنڈ دا سین تو یہ ساری چیزیں ہیں. کہ کاش یہ چیزیں جو ہے آستہ آستہ. اصل میں آخری بات کروں، بات ویسے لمبی ہو گئی ہے، دوست اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ لمبا ہوتا ہے سیشن، ویسے تو تفسیر ختم ہو چکی ہے. یہ اصل میں ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ایک فائنل راؤنڈ کی طرف، کائنات کے اندر فائنل اس کی طرف جا رہی ہے. یہ ساری جو اس وقت ہمیں سچویشن ہے، ٹھیک ہے رفتار سست ہے لیکن وہ دن زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ. الصبح قریب انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا. معذرت سب سے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا، اور بس ایک یہی سٹیٹمنٹ آپ سے ری ویریفائی کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مختلف یوتھ گروپ میں بات ہو تو ہماری یوتھ کو بہت یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں زیادہ اسلام ہے. تو بس یہی کلیریفائی اپنے دماغ میں کرنا چاہتی تھی کہ یہاں اسلام نہیں ہے زیادہ، دیکھیں، لیکن یہاں پر اسلامی بعض سوشل جو رولز ہیں اور قوانین ہیں اس پر اسلامی ممالک سے زیادہ بہتر عمل درآمد ہو رہا ہے. مگر اگر نیت میں تو جو چیزیں سچ ہیں اسے اعتراف کرنے میں ہی جو ہے دین کی بہتری اور ترقی کا باعث بنتی ہیں. یہ بہت سارے جو اسلامی سوشل جو ہمارے چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم سے کر چکے ہیں کمپیئر ٹو ہم. یعنی یہ نہیں کہ اسلامی کر چکے ہیں، اسلام کے حساب سے نہیں، مسلمانوں کے اعتبار سے کمپیئر ٹو دا مسلم کنٹریز، نہ کہ کمپیئر ٹو دا اسلام. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سلامت رہیں. جزاک اللہ. سلامت رہیں. یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز دعا. حافظ، فی امان اللہ.